والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حاضرین محترم، گزشتہ بیانات علم کی فضیلت، تقوی اور توبہ سے متعلقہ تھے. جب یہ امور مکمل ہو جائیں تو اب علم سیکھنا بندے کے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے. علمی موضوعات کی طرف چلتے ہیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا جو حصہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. آیت مبارکہ کا شان نزول قدر دلچسپ ہے، اس لیے وہ عرض کرنے کے بعد موضوع کو شروع کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اس دور میں یہودیت تقریباً 8-10 علماء کے سر پر چل رہی تھی، صرف 8-10 علماء، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس وقت یہ ایمان لائے. ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی دلچسپ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے جواب ارشاد فرمائے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ایمان لے آؤں گا، کیونکہ ان سوالوں کے جواب صرف انبیاء کرام کو ہی آتے ہیں. یعنی علم تھا اس قدر ان کے پاس کہ میں جو سوال کروں گا اس کا جواب نبی ہی دے سکتے ہیں. ارشاد فرمایا، پوچھو. کہا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی، بڑی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کیا دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ بچہ اپنی ماں یا ننہال یا باپ یا دادی حال کی شکلوں پر، ان کے چہروں پر، ان کی شباہت پر کیسے جاتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں کہا کہ میں جبرائیل آئیں گے تو پوچھ کر بتاؤں گا، ابھی مجھے علم نہیں وغیرہ. حاضرین محترم، یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے کسی نے سوال کیا، یا نبی پاک علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے سوال کے جواب پر یہ بندہ ایمان لے آئے گا، تو حضور نے فوراً جواب ارشاد فرمایا. اور جب کفار نے سوال کیا یا معلوم تھا کہ میرے جواب پر بھی یہ ایمان نہیں لائے گا، تو خاموشی اختیار فرماتے تھے، پھر وہی نازل ہوتی تھی. ارشاد فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ مشرق سے نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی. جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی بھنی ہوئی دیا جائے گا. اچھا تصور کیجئے وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی جس کا کھانا جنتیوں کو دیا جائے گا. اب جنتی کتنے ہوں گے؟ ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. پہلی کھیپ جو جنت میں داخل ہوگی، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کے دروازے کی چوڑائی، جو چوکھٹ ہے نا، اس کی چوڑائی 1 مہینے کا سفر ہے. اتنا بڑا جنت کا دروازہ ہے. پر ہے کیسا؟ جنتی جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو کتنی دیر تک اس دروازے کو ہی کھڑے دیکھتے رہیں گے. اتنا خوبصورت دروازہ ہے. اس دروازے کی چوکھٹ کی چوڑائی جو ہے 1 مہینے کا سفر ہے. اور جب پہلا گروہ جنتیوں کا داخل ہوگا، اس قدر بھیڑ ہوگی، اس قدر رش ہوگا، آپس میں ایسے پھنس کر گزریں گے، یوں لگے گا جیسے کہیں کندھے کا جوڑ ہی اکھڑ نہ جائے، اور چوکھٹ جو ہے اس میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوگی. اس قدر زیادہ تعداد میں ہوں گے. اب جب پہلا کھانا دیا جائے گا مچھلی کی بھنی ہوئی کلیجی، وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی یہ اللہ ہی جانے. پہلا کھانا جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی بھنی ہوئی دیا جائے گا.
اور فرمایا تیسرے سوال کا جواب، جب میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب آ جائے تو بچہ باپ یا دادحال کی شباہت پر چلا جاتا ہے، ان کے چہرے پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کی شکل پر یا ننہال کے چہروں پر چلا جاتا ہے۔ نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا، آپ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ کلمہ شریف پڑھا اور ایمان لے آئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حاضرین محترم، شان نزول اس آیت مبارکہ کا، یہودیت میں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام تھا، یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے اونٹ کے گوشت کو نہ کھایا، یہ سوچ کر کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ فرض نہیں، اونٹ کا گوشت اسلام میں کھانا فرض نہیں اور یہودیت میں حرام ہے، تو کیوں نہ میں اس کو ترک ہی کر دوں، نہ کھاؤں۔ جب آپ نے اونٹ کا گوشت نہ کھایا، نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے ایمان والو دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اب کسی دین مذہب کی کوئی رعایت نہیں، اب صرف اور صرف اسلام ہے، بس باقی مذاہب کو، باقی ادیان کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف اسلام کو دیکھنا ہے، کیونکہ باقی ادیان جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں اور ان کا ناسخ اسلام ہے، بس اور بس اسلام۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس دین کا مختصر تعارف عرض کروں گا، قدر طویل باتیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف اور صرف یہ عرض کروں گا کہ اس دین میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، یعنی احکامات کیا ہیں، صرف اتنا عرض کروں گا۔ دین کی بڑی فوقیت، بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت، اور باقی ادیان سے یہ دین جدا اور ایسا جدا کہ اس میں ایسی ایسی خوبیاں ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم نے اس دین میں کرنا کیا ہے۔ دین اللہ رب العزت کے کرم سے دین اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ پہلا سوال، ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ریپیٹ ذہن میں یہ یاد رکھتے جائیے گا، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اگر میں یہ سوال کروں تو آپ میں سے اکثریت جواب دیں گے اسلام، ایسا ہی ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اکثر کہیں گے اسلام۔ حاضرین محترم، اسلام ہمارا دین ہے، مذہب نہیں۔ ہم نے مذہب کو اس لیے یاد کر لیا کہ یہ جو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم نے مختلف قسم کے فارم دیکھے، اس میں جو کھانا دیکھا نا، وہاں مذہب لکھا ہوا تھا، دین نہیں لکھا ہوا، مذہب کا کھانا تھا، دین کا کھانا نہیں تھا۔ اب یہ فارم بنانے والا عالم نہیں، دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا ہے، افسر بن گیا تو اس نے مذہب لکھ دیا، بیچارے کو پتہ نہیں مذہب کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام ہمارا دین ہے، مذہب نہیں۔ فرق کیا ہے؟ دین کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے؟ دین کا لغوی معنی ہے بدلہ یا جزا۔ دین کا لغوی معنی بدلہ یا جزا۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دین کا معنی بدلہ یا جزا، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اور مذہب کا لغوی معنی رستہ جس پر چلا جائے، چلنے والا رستہ۔ مذہب کا لغوی معنی رستہ جس پر چلا جائے۔ دین کل ہے اور مذہب اس کا جز۔ دین کل اور مذہب اس کا جز۔ دین مکمل ضابطہ حیات اور مذہب اس کی شاخ ہے۔ دین اصول اور مذہب اس کی فروعات۔ دین اصول اور مذہب اس کی فروعات۔ دین ایک ہی ہے، اسلام۔ دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ باقی ادیان یا تو باطل ہے یا منسوخ۔ باطل وہ جو آسمانی نہیں اور منسوخ وہ جو آسمانی ہے۔ یہودیت اور عیسائیت یہ منسوخ ہو چکے، باقی جتنے بھی ہیں، وہ ہندوازم ہو، وہ سکھ مت ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ باطل ہیں سارے کے سارے۔ اور یہ دو ادیان، عیسائیت اور یہودیت، یہ منسوخ۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین ایک ہے اسلام، اور مذاہب چار ہیں۔
مذاہب 4 ہیں، ان کو مذاہب اربع بھی کہتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ 4 مذاہب ہیں۔ تو مذہب ہے ہمارا حنفی، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ مذہب ہے ہمارا حنفی اور دین ہے ہمارا اسلام، جو اسلام ہے وہ ہمارا دین ہے اور مذہب ہے ہمارا حنفی۔ تو میں عرض کر رہا تھا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، دین ہے ہمارا اسلام۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے سلامتی، سلامتی چاہنا، مان لینا، گردن جھکانا۔ اسلام کا لغوی معنی سلامتی، سلامتی چاہنا، مان لینا، گردن جھکانا۔ تعریف اس کی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا اسلام کہلاتا ہے۔ ایک ہے اسلام، دوسری چیز ہے ایمان۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ اسلام میں نے آپ کو عرض کر دیا، اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام نام ہے ظاہری اعمال کا، ظاہری کیفیت کا۔ اسلام نام ہے ظاہری کیفیت کا۔ جو بندہ زبان سے کہہ دے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اسے مسلمان تصور کیا جائے، جب تک کہ کوئی کلمہ کفر اس سے صادر نہ ہو وہ مسلمان ہے۔ وہ کہے میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہے۔ ظاہری حالت بتا رہی ہے، لباس اس کا حضور علیہ السلام کے لباس کے مطابق ہے، داڑھی اس کی نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی کے مطابق، زلفیں اس کی حضور علیہ السلام کی زلفوں کے مطابق، مسلمان ہے۔ تو ظاہری اعمال کا نام ہے اسلام اور باطنی کیفیت ہے ایمان۔ ایمان ہے باطنی کیفیت۔ حاضرین محترم، جیسے کہ بادام کو لیں، جو اس کا اوپر والا چھلکا ہے وہ ہے اسلام اور اندر جو اس کا مغز ہے وہ ہے ایمان، اور دونوں کے بغیر بادام نامکمل ہے۔ خالی وہ گری ہو تو وہ مغز بادام کہلائے گا، بادام نہیں۔ خالی وہ چھلکا ہو تو چھلکا کہلائے گا۔ دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی کسی ایک کو بھی ترک کر دیں تو بندہ نامکمل ہے۔ ظاہری کیفیت اسلام اور باطنی کیفیت ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ لفظ ایمان امن سے بنا ہے۔ لفظ ایمان امن سے بنا ہے۔ وہ عقائد جن کو مان کر بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جائے، ان عقائد کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ عقائد جن کو مان کر بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، رب کے غضب سے امن میں آ جائے، ان عقائد کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، اس لیے ایمان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، قوی اور ضعیف ہوتا ہے۔ ایمان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، قوی اور ضعیف، لمبا چوڑا چھوٹا بڑا یہ نہیں، قوی اور ضعیف، کیونکہ تصدیق کا نام ہے۔ اور جس کی تصدیق جتنی پختہ ہوگی اتنا ہی وہ قوی ایمان والا کہلائے گا۔ حاضرین محترم، اس امت میں سب سے زیادہ پختہ تصدیق والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لہذا وہ سب سے بڑے ایمان والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بڑے ایمان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، قوی ایمان والے۔ حاضرین محترم، جس کی تصدیق جتنی زیادہ قوی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حاضرین محترم، تصدیق کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جاننا ایمان کہلاتا ہے، یہ تصدیق ہے۔ حضور نے جو کہا وہ حق ہے، سچ ہے، یہ تصدیق ہے۔ تو تصدیق کا نام ایمان ہے۔ الایمان هو التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جو رب سے لے کر آئے، جو نبی نے فرمایا، جو حضور علیہ السلام لے کر آئے، جو حکم فرمائیں اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اچھا، ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمان کی جان۔ تصدیق کا نام ایمان، اور ایمان کی جان کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کو ساری مخلوق میں سچا، سب سے بڑا سچا جاننا، حضور علیہ السلام سے محبت ساری مخلوق سے زیادہ کرنا،
نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ساری مخلوق سے زیادہ کرنا یہ ایمان کی جان ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت، اطاعت، فرما برداری، سچا جاننا ماننا ساری مخلوق سے زیادہ یہ ایمان کی جان ہے۔ حاضرین محترم، اسلام ظاہری کیفیت کا نام اور ایمان باطنی کیفیت کا نام، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص ظاہراً اسلام کا انکار کرے اور باطناً اسلام کا انکار کرے اس کو کہتے ہیں کافر۔ انسان چار طرح کے ہیں، مسلمان، کافر، ساتر، منافق۔ مسلمان، مسلم، کافر، ساتر، منافق۔ جو شخص ظاہراً بھی اسلام کا اقرار کرے اور باطناً بھی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، مومن، مسلمان۔ زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، مسلمان، مومن۔ زبان سے بھی انکار کرے اور دل سے بھی انکار کرے، کافر۔ زبان اور دل سے انکار کرے، کافر۔ زبان سے تو تصدیق کا موقع نہ ملا لیکن دل میں ایمان لے آیا، ساتر۔ زبان سے تصدیق کا موقع نہ ملا کسی وجہ سے بھی، وہ اپنے خاندان کے ڈر سے ہو یا لوگوں کے ڈر سے یا کوئی قتل نہ مجھے کر دے وغیرہ وغیرہ۔ زبان سے اظہار کا موقع نہ ملا، دل سے ایمان لے آیا، ساتر۔ وہ عند المؤمنین تو کافر ہے اور عند اللہ وہ مومن ہے۔ وہ لوگوں کے نزدیک تو کافر ہے، یعنی اس کا کفن دفن نماز جنازہ وغیرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس نے وہ کلمہ پڑھا ہی نہیں، وہ ایمان کو ظاہر کیا ہی نہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا یعنی بخشا ہوا ہے۔ ہاں اگر اس سے ہم کلمہ کے بارے میں پوچھیں اور پوچھیں تو کون ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اب وہ صریحاً وہ کافر کہلائے گا۔ مومن، کافر، ساتر، اور چوتھی قسم ہے انسان کی منافق۔ جو زبان سے تو کلمہ شریف کا اقرار کرے، اسلام کا اقرار کرے، لیکن دل سے انکار کرے، وہ ہے منافق۔ حاضرین محترم، اب ہم چلتے ہیں اسلام کی مختصر و تفصیل کے ساتھ طرف۔ اسلام جو ہے وہ جن باتوں کے گرد وہ گھوم رہا ہے، جو ہیں اسلام میں چیزیں ہیں، دو طرح کی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ دو طرح کے ہیں، عقائد و اعمال۔ حقوق اللہ دو طرح کے ہیں، عقائد و اعمال، اور حقوق العباد، اعمال۔ حقوق اللہ، عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں، اب یہ سب باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں، توحید، رسالت، معاد، میم عین الف دال، معاد حشر و نشر۔ توحید، رسالت، معاد، اور تفصیلی عقائد انہی تین کی اقسام ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، یہ تفصیلی عقائد۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان۔ بنیادی تین عقائد ہوئے، توحید، رسالت اور معاد۔ یہ حقوق اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری قسم اعمال کی، وہ پانچ ہیں، ارکان اسلام ان کو کہتے ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے کونے کو کہتے ہیں، یعنی جو بلڈنگ عمارت کھڑی ہوتی ہے چار کونوں پر، یہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ پانچ کونوں پر کھڑی ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ارکان اسلام پانچ ہیں، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ پانچ باتیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان کو کہتے ہیں ارکان اسلام۔ عقائد اسلام میں نے عرض کر دی، ارکان اسلام میں نے عرض کر دی، یہ دونوں ہی حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد 6 ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ نمبر 2، چھینک آنے پر اگر وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 3، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 4، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 6، 5، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ تفصیلاً جب آؤں گا تو عرض کروں گا کون سی دعوت قبول کرنا جائز ہے اور کون سی دعوت قبول کرنا جائز نہیں۔ نمبر 6، اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہر طرح سے اس کی خیر خواہی چاہے۔
سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا اور مسلمان کی خیر خواہی چاہنا، یہ 5 حقوق اللہ ہیں۔ حضرین محترم، آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ حقوق جو عباد ہے نا، ان میں اگر آخری جو ایک بات اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، 80% سے زیادہ معاشرے میں جرائم، برائیاں، گناہ ختم ہو جائیں۔ کیا؟ مسلمان کی خیر خواہی چاہنا، اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہر طرح سے اس کی خیر خواہی چاہنا۔ تصور کیجیے، میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی شخص میری مسجد میں آ کر کو فتنہ فساد کھڑا کرے، کو بم پھینک دے، کو فائرنگ کر دے، نہیں چاہوں گا۔ تو میں خود کسی کی مسجد میں جا کر ایسا کیوں کروں گا؟ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی شخص مجھے قتل کر ڈالے یا مجھے مارے یا مجھے گالی دے یا مجھے گھورے۔ جب میں یہ بات اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا تو میں کسی کے لیے یہ کچھ کیوں کروں گا؟ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی شخص میری ماں بہن کی طرف بری نظر سے دیکھے، تو میں جس کی طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہوں وہ یا تو کسی کی ماں ہے یا کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی بیوی ہے، تو میں مسلمان کے لیے یہ خود کیوں چاہوں؟ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی شخص میرے گھر میں آئے اور چوری کر دے، ڈاکہ ڈالے، تو میں کسی کے گھر میں جا کر ایسا کیوں کروں گا؟ حاضرین محترم، یہ جو آخری بات ہے نا، اگر اسی پر بندہ عمل پیرا ہو جائے تو معاشرے میں کتنے فیصد برائیاں جو ختم ہو جائیں کہ مسلمان کی خیر خواہی چاہنا، اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں، موجود نہیں تو تب بھی اس کی غیبت نہ کریں، اس کی برائی نہ کریں، اس کی چغلی نہ کریں، موجود ہے اس کی کوئی دل آزاری نہ کریں، اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہی چاہنا۔ تو یہ جو حقوق العباد، اچھے سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا اور مسلمان کی خیر خواہی چاہنا، آئندہ جو بیانات ہوں گے وہ انشاءاللہ انہی موضوعات پر ہوں گے۔ حضرین محترم، کتنا مختصر وقت میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ ہے دین اسلام۔ بس یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا یہ کوزے میں دریا بند ہے، اب اس دریا کی طرف ہم نے جانا ہے، اس علم کو سیکھنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ علم نہیں سیکھیں گے تو عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں ہم بھیجے ہی اس لیے گئے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت و حیات کو تخلیق فرمایا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور اچھے اعمال اسی صورت میں کر سکیں گے جب ہمیں اچھائی کرنے کا علم ہوگا، برائی سے اسی وقت بچ سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ برائی ہے۔ حضرات گرامی سوچیے گا، آپ سمجھے شاید بھلا کس کو نہیں پتا برائی ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں سے کفریہ کلمات تک سنے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہنے والے۔ صرف ایک مثال آپ کو عرض کروں، ویگن میں کہیں سفر کر رہا تھا، یہ ویگن ڈرائیور اکثر اس طرح کیا کرتے ہیں، ویگن میں سفر کر رہا تھا تو اس نے گانے لگائے ہوئے، ایک گانا چل رہا تھا، تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا۔ میں نے کنڈکٹر سے کہا یہ گانا بند کروا دیں، میں نے کہا جناب مولوی صاحب کہتے ہیں گانا بند کر دو، بند کر دیا۔ جب اپنے اسٹاپ پر اترا میں نے اس ڈرائیور سے جا کر کہا کہ جس رب نے تجھے تخلیق فرمایا، جس رب نے تیرے اعضاء کو درست فرمایا، جس رب نے تجھے ویگن چلانے کا طریقہ بتایا، یعنی بچوں کی روزی روٹی کمانے کا طریقہ بتایا، جو رب تجھے شفا دیتا ہے جب تو بیمار ہوتے، رزق دینے والا رب ہے، جو رب تجھے موت دے گا، جو رب تجھے قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا، اس رب کو یہ خبیث گلوکار بار بار ظالم کہہ رہا ہے۔ ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، اور تو بڑے شوق سے سنے جا رہا ہے۔ خاموش ہو گیا، پتہ نہیں بات اس کی سمجھ میں آئی یا نہ آئی۔ یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ کفریات تک سن لیتے ہیں، بک لیتے ہیں۔ تو جب تک علم نہ ہوگا اس وقت تک اچھائی برائی کی پہچان نہ ہو سکے گی۔ حاضرین محترم، پہلا سٹیپ ہے علم، اور اس کے بعد والی بات ہے پھر عمل۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔